بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34 آج کا ہمارا سبق ہے۔ پچھلی آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ شرعی احکامات میں اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ثواب کے حصول میں مرد اور عورت برابر ہے۔ جو حکم مرد کی طرف متوجہ ہے اس کو وہ پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ ایسے ہی اگر کسی عورت کی طرف کوئی حکم متوجہ ہے تو وہ اس کو پورا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرد کی طرح اس کو بھی برابر ہی کا اجر دیں گے۔ لیکن اس سے یہ کہیں کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ مرد اور عورت یہ دونوں انتظامی طور پر بھی برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد نگران ہے، نگہبان ہے علی النساء، عورتوں پر۔ گویا کہ انتظامی طور پر عورت پر مرد کو فضیلت دی گئی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد میں قوت رکھی ہے، طاقت رکھی ہے، انتظامی معاملات کی صلاحیت رکھی ہے، اور یہ انتظامی معاملات کو بہتر طریقے سے ہینڈل بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے عورت کا اس کو قوام بنایا، اور دنیا کا اصول بھی ہے، یہ کوئی عورت کی برائی نہیں ہو رہی ہے، اس کی کمزوری کو نہیں بیان کیا جا رہا ہے۔ اصل میں اصول یہ ہے دنیا کا کہ جب بھی کوئی ادارہ ہو، کوئی انسٹیٹیوٹ ہو، اس کو چلانے والا کوئی ایک ہی بندہ ہوتا ہے، کوئی ایک ہی بڑا ہوتا ہے، سارے لوگ بڑے نہیں ہوتے۔ اگر سارے لوگ بڑے جو ہے نا بڑے بن جائے تو ظاہری بات ہے وہ ادارہ چل نہیں سکتا۔ جیسے باپ بیٹا ہے، اب باپ بیٹا انسانیت کے اعتبار سے برابر ہے، اسی طرح باپ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اعتبار سے بھی برابر ہے۔ لیکن باپ بہرحال باپ ہے اور بیٹا بیٹا ہے۔ باپ حکم دے گا اور بیٹا اس کو مانے گا، بیٹا نہیں حکم دے گا باپ کو کہ باپ اس کو مانے۔ انتظامی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے باپ کو بیٹے پر فضیلت دی ہے، اسی طرح انتظامی معاملات میں عورتوں پر مردوں کو فضیلت دی ہے۔ اس میں یہی بیان کیا جائے گا الرجال، یہ رجل کی جمع ہے، اس کے مطلب ہے مرد۔ قوامون نگہبان، نگران، اور مدبر علی النساء، عورتوں پر، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، سب کا یہ قوام ہے، سارے معاملات یہی دیکھے گا۔ اب اس کے دو وجوہات بیان کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بے، اس کا معنی ہے باوجہ، اس کو کہتے ہیں با سببیہ۔ سبب کیا ہے؟ باوجہ، بسبب، ما جو، فضل اللہ، فضیلت دی اللہ نے، بعضہم، بعض ان کے، علی بعض، بعض پر۔ اب اس بات سے مراد خواتین، عورت ہے، اور اس بات سے مراد مرد۔ یہ جو فضیلت دی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ یہ جو وجہ ہے یہ باطنی وجہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی حکمت کو جانتے ہیں۔ دوسری وجہ جو ظاہری ہے وَبِمَا أَنفَقُوا، اور بے بسبب، ما جو، انفقوا خرچ کیا، رجال یہ ہم ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ رجال کی طرف، اور خرچ کیا مردوں نے، من اموالہم، اپنے اموال سے۔ گویا کہ مرد خرچہ کرتا ہے، اور اس خرچے کرنے کی وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت بھی دی ہے۔ اسے ایک بات اور پتہ چل رہی ہے کہ عورت
کی ساری ذمہ داری کھانے پینے رہائش کپڑا مکان یہ مرد ہی کے اوپر ہے کہ مرد اس کو وہ یہ ساری ذمہ داریوں سے عہدہ برا کرے. اگر بیٹی ہے تو باپ کرے گا، بہن ہے تو بھائی کرے گا، اور اگر شادی ہو جائے تو یہ اس کا شوہر کرے گا. تو یہ دو وجوہات بیان کیے، ایک ظاہری سبب ہے اور دوسرا باطنی سبب ہے. اب آگے پھر عورتوں کو دو کیٹیگریوں میں تقسیم کیا. فالصالحات، پس نیکوکار عورتیں. صالحہ تن کی جمع ہے، صالحاتن کہتے ہیں نیک، اور صالحات نیکوکار عورتیں. قانتات، یہ قانتاتن کی جمع ہے، قانتات فرمانبردار عورتیں. حافظات للغیب، اور حفاظت کرنے والی. للغیب شوہر کی عدم موجودگی میں، عدم موجودگی. للغیب غیب کے وقت بھی. بما حفظ اللہ، یہ با سببیہ بوجہ ما جو حفاظت کی اللہ نے. جن جن چیزوں کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذمے لگائی ہے، وہ اپنی عصمت عفت پاک دامنی، شوہر کے مال جو ہے نا اس کی اولاد، ان سب کی حفاظت کرے گی. تو یہ جو ہے نا تین نیک عورت کی تین نشانیاں بتائیے. ایک تو یہ ہے کہ نیک ہو عورت. نیکی کا مطلب یہ ہے نماز روزہ زکوٰۃ یہ سارے امور اچھے طریقے سے انجام دیتی ہو. قانتات فرمانبردار ہو، شوہر کی فرمانبردار ہو، اللہ کی فرمانبردار ہو. حافظات اور حفاظت کرنے والی ہو غیب یعنی شوہر کی عدم موجودگی میں، اس کے مال کی بھی، اس کی اولاد کی بھی، اور اپنی عفت عصمت جو اللہ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے اس کی. تو یہ تو نیک عورت کی بات ہو گئی ہے. آگے پھر ظاہری بات ہے بات تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ نیکوں کے ساتھ بروں کا تذکرہ نہ ہو اور ان کا بھی علاج نہ ہو.